نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اور خوبصورت پاکیزہ نام الطیب کی وضاحت ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الطیب ہیں، وہ الطیب، وہ پاکیزہ کہ جن سے پاکیزہ اور کوئی بھی نہیں، جن سے زیادہ پاکیزہ اور کوئی بھی نہیں۔ وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہیں، وہ ہر قسم کی آفات سے اوپر ہیں، مقدس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وصف جو ہے وہ کمال کے لیول پر ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکیزگی، اس کا طیب ہونا بھی کمال کے لیول پر ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، اپنے صفات میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں الطیب ہے۔ ہر قسم کے شر سے بھی وہ پاک ہے، ہر قسم کے ظلم سے بھی وہ پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر فیصلہ اور ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہر ایک ہماری زندگیوں کا کوئی بھی انسیڈنٹ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طیب ہونا، اس کا مظہر بھی موجود ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایکشنز میں، اس کے ناموں میں، اس کے ایکشنز میں سے کوئی بھی چیز ایسی صادر نہیں ہوتی کہ جو کہ طیب نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی وہی جا سکتا ہے جو طیب ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب بھی وہی جا سکتا ہے جو طیب ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب کے اپنے اقوال بھی طیب ہیں، اللہ تعالیٰ طیب اقوال، طیب کلمات کو ہی پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود طیب ہیں، اللہ تعالیٰ طیب کمائی کو پسند کرتے ہیں اور اسی میں سے خرچ کیا ہوا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود انسانوں پر جب خرچ کرتے ہیں تو طیبات میں سے کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس زمین کے اوپر جس کو ہم نے پلوٹ کیا، اس سے پہلے اس کے ذرا دیکھیے کہ اس کی آکسیجن کتنی پیور ہوا کرتی تھی، اس کا پانی کیسا ہوتا تھا، اس کی فصلیں کیسی ہوتی تھیں۔ آج ساری دنیا میں ایک شور ہے آرگینک کا کہ ہمیں آرگینک غذا کھانی چاہیے، ہمیں وہ غذا چھوڑ دینی چاہیے کہ جس میں انسانوں نے اپنی کوئی عمل دخل کیا ہوا ہے۔ وہ اتنی طیب اور اتنی پاکیزہ غذائیں تھیں، اتنی پاکیزہ فضائیں تھیں، اتنے پاکیزہ پانی تھے، اتنا پاکیزہ ہیبیٹیٹ تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا۔ پھر انسانوں نے اس کو پلوٹ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جو بھی خرچ کیا وہ طیب کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی جب فرماتے ہیں کہ خرچ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی طیب کو ہی کرتے ہیں۔ اللہ خود طیب ہیں، اللہ کا دین بھی طیب ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی لائی ہوئی شریعت، جو آداب و عقائد اس نے سکھائے، وہ سب الطیب ہیں۔ اور انہی عقائد اور انہی آداب اور احکام شرعیہ جو ہیں، ان سے انسانوں کے نفس پاکیزگی حاصل کرتے ہیں اور اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ وَتَطْمَئِنُّ لَهَا الْقُلُوبُ، اسی سے اطمینان ملتا ہے پاکیزہ طیب کلمات کے ذریعے سے، اور اللہ ہی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور پاکیزہ اعمال۔ سورہ فاطر آیا 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ ہی کی طرف اٹھتا ہے پاکیزہ کلام اور عمل صالح اس کو اٹھاتا ہے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت یہ ایک آیت ہے اور بڑا ایک زبردست ایک ڈیپتھ والا کانسیپٹ ہے جو اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکیزہ باتیں، اذکار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف، حمد و ثناء، استغفار کے کلمات، جو بھی آپ ادا کرتے ہیں وہ کلمات طیبات ہیں، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان کا عمل صالح نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کے پاس برتن ہوگا ہی نہیں کہ جس میں آپ نے کوئی چیز اٹھا کر اوپر پہنچانی ہے، پھر وہ کلمات بھی ادھر ہی رہ جائیں گے۔ جو عمل صالح ہے، عمل طیب ہے، وہ کلمات طیب کو اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھا کر لے جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاتا ہے۔ کسی شکر کرنے والے کا شکر، کسی ذکر کرنے والے کا ذکر، کسی صبر کرنے والے کا صبر، یہ سب پاکیزہ و طیب افعال ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پہنچتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، لا يقبل الا طیبا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ طیب ہیں اور طیب و پاکیزہ ہی کو قبول کرتے ہیں۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، اور اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھی حکم دیا ہے۔ سورہ المؤمنون آیا 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہوں۔ پھر اسی طرح البقرہ 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ہمارے رزق سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی ایک لمبی مدت تک سفر کرتا ہے، پراگندہ اور گرد آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور کہتا ہے اے رب اے رب، اور پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو کہ کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، اور وہ غذا جس سے اس کا جسم بنا ہے وہ حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود طیب ہیں اور طیب کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حلال کمائی کا دیا ہوا 1 روپیہ بھی اس کثرت خبیث، اس ناپاک کی کثرت سے بہتر ہے کہ جو ڈھیروں ہو، چاہے کروڑوں ہو، چاہے اربوں ہو، لیکن اس میں کسی کا حق مارا ہوا ہو، اس میں کوئی رشوت ہو، سود خوری ہو، کوئی کسی دوسرے کی یعنی جو آپ کے لیے ہے نہیں پیسہ، جو آپ کو آتھورائزڈ نہیں ہے، وہ لے لینا اور پھر اس میں سے مال خرچ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نقائص اور عیوب سے پاکیزہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خباثت سے، ناپاکی سے سلامت ہیں، اللہ عز و جل اپنی ذات و صفات میں، افعال و اقوال میں کامل ہیں، اور طیب میں بھی کمال درجے کی طیب ہونا شامل ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو الطیبات سے یہاں مراد لی گئی ہے کہ یا اللہ ہماری تمام مالی عبادات تیرے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، سو لہٰذا آپ جب بھی کوئی مالی صدقہ کریں، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی انسان اپنے مال سے جائے اور آخرت میں بھی اس کو کچھ حاصل نہ ہو، تو لہٰذا اس کے اندر نمبر 1 کوئی حصی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، وہ ناپاک بذات خود نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی وہ ناپاک ذرائع سے کمائی ہوئی چیز ہونی چاہیے۔ پھر اس کے اندر کوئی ایسی ناپاکی بھی نہیں ہونی چاہیے، معنوی انٹینجبل ناپاکی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سود سے حاصل کیا ہوا مال ہے، بظاہر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ رشوت کا مال ہے یا وہ چوری اور ڈاکے کا مال ہے۔ تو یہ سب جو طیبات ہیں نفقات میں، آپ کے خرچ میں، اس میں بہت انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب و جوار میں طیب بندے ہی رہ سکتے ہیں۔ جنت والوں سے کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سورہ الزمر آیا 73، تم پر سلامتی ہے، خوش رہو، طبتم ویلکم، ویل ڈن، شاباش، بڑے پاکیزہ رہے تم، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اور قدر میں بھی طیب لوگوں کے لیے اچھی چیزیں ہی لکھی ہیں، اور طیبات کا اصل سورس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ پھر ایک اور کانسیپٹ جس کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے المائدہ
آیا 100 میں بیان فرمایا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ ناپاک کی کثرت تجھے کتنی ہی پسند آئے۔ تو لہٰذا ہمارا جو دین ہے اس میں جو احکامات ہیں، ہمارے جو بھی عقائد ہیں، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو مقرب ہستیاں ہیں، فرشتے ہیں، رسول ہیں، رسولوں پر آنے والی وحی ہے، کتابیں ہیں، پھر اسی طرح ہماری ایمانیات، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ سب ہمارے لیے وہ طیب عقائد ہیں کہ اگر یہ نہ ہوں تو پھر جو ناپاک عقائد ہیں، مثلاً آج دنیا کس کس طرح کے ناپاک عقائد کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک رینبو کتنا خوبصورت کلر ہوا کرتا تھا اور کتنی خوبصورت دل کو خوش کرنے والی ایک چیز ہوا کرتی تھی۔ اب آپ کسی جگہ پر بھی رینبو کا کوئی دیکھ لیتے ہیں، ان کے کوئی سمبل دیکھ لیتے ہیں تو آپ ایک دم چونک جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ کتنی نیگیٹیوٹی اور کتنا نیگیٹو ایک عقیدہ، ایک ازم لگا دیا گیا ہے کہ اس رنگ سے اور اس رینبو کے سمبل سے تو چھٹکارا ہو نہیں سکتا تھا، اس کو پکڑو اور اس کے ساتھ ایک اس انتہا کا ناپاک اور اللہ تعالیٰ کا انتہائی ناپسندیدہ فعل جو ہے اس کو جوڑ دو۔ پھر اسی طرح سے کتنے اور ناپاک عقائد ہیں جو اس دنیا میں مشہور ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ کمیونزم آیا، سیکولرزم ہے، پھر کیپٹلزم ہے، پھر اسی طرح سے انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ یہ سب وہ ناپاک اور خبیث اور خباثت سے بھرے یہ وہ عقائد ہیں اور وہ یعنی احکام ہیں کہ جن کو انسان کبھی بھی ایکویٹ نہیں کر سکتا اس طیب دین کے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں ناپاک کی کثرت کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، کیونکہ جب ایک چیز بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے تو کمزور ایمان کا انسان کیا کہتا ہے کہ جب سبھی لوگ کر رہے ہیں تو ہم نے کر لیا تو پھر کون سی ایسی بڑی بات ہو جائے گی۔ تو انسان جو ہے وہ چاہے ساری کی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور غلط پر ہو جائے تو وہ انسان جو حق پر ہے اس کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ جو حق پر ہے چاہے وہ تنہا رہ جائے اس کو چاہیے کہ اسی حق پر قائم رہے، کیونکہ وہ حق ہی طیب ہے، چاہے اب وہ اکیلا ہے اس کے اوپر۔ کہیں اس دھارے میں نہ انسان بہہ جائے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور پھر انسان اتنے ناپاک عقائد جو ہیں ان کے بارے میں ڈی سینسٹائز ہوتا اور ان کو غلط سمجھنا ہی چھوڑ دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو بھی خبیث اور طیب میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، ابراہیم 24۔ اللہ نے اچھے کلمہ کی مثال اچھے درخت کی مانند دی ہے، پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اور اس کی مثال پاکیزہ درخت، کھجور کا درخت، ہر آن پھل دینے والا، اور اس کی جڑیں بھی مضبوط اور زمین میں ٹھکی ہوئی اور شاخیں اس کی آسمان سے باتیں کر رہی، فلرش کرتا ہے۔ تؤتی اکلہا کل حین، ہر وقت وہ پھل دے رہا ہوتا ہے، ہر وقت وہ فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مثال ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیث کلمہ، ناپاک کلمہ کی مثال ناپاک درخت کی مانند ہے۔ وہ جڑی بوٹیاں جن کو آپ اکھیڑتے ہیں تو وہ جڑ سے اکھڑ جاتی ہیں، یا وہ موسمی ایسی چیزیں کہ جو آتی ہیں 4 دن فلرش کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ تو ناپاک کلمات، ناپاک ازم، ناپاک عقائد، اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کی سمندر پر آنے والی جھاگ کی طرح ان کی میجورٹی کو دیکھتے ہوئے انسان ان کے پیچھے چلے، اس سے بہتر ہے کہ انسان اقلیت میں رہے، انسان کم لوگوں میں رہے، چاہے ایک اکیلا رہ جائے لیکن طیب کے اوپر رہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے اور وہ بھی طیب ہیں، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان جو زندگی گزارتے ہیں اس حالت کو بھی طیب کہا گیا ہے۔ سورہ النحل 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ طیب ہوتے ہیں، وہ جسمانی طور پر پاک صاف ستھرے ہوتے ہیں اور وہ عقائد کے لحاظ سے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کو موت کے وقت کیا کہتے ہیں؟ اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب،
باہر نکل آ اے پاکیزہ جان جو پاکیزہ نفس میں تھی۔ پھر اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی کے پاس جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں طبتا و طابا، خوش رہو، تمہارا آنا خوش آئند ہے، تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ پھر اسی طرح سے سورہ الزمر آیا 73 میں، یہ ہم پیچھے بھی آیت پڑھ آئے ہیں لیکن یہ مکمل آیت اس طرح سے ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اپنے رب سے جو ڈر گئے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان سے جنت کے خازن کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش رہو، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، داخلے کے فعل پر حرف فا آیا ہے، یعنی تمہارے طیب ہونے کی وجہ سے تمہیں جنت جیسی طیب جگہ میں داخلہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اہل ایمان قیامت کے دن گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ اٹھائے ہوں گے اور انہوں نے اس دنیا میں توبہ اور استغفار کے ذریعے سے انہیں مٹایا نہیں ہوگا تو انہیں جنت سے روک دیا جائے گا۔ اگر اس کے گناہ اس دن کی ہولناکیاں اور سختیاں پاک نہ کریں گی تو وہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا تاکہ وہ وہاں جا کے پاک ہو جائے، پاک ہونا ہی ہونا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ نفس کے تزکیہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غلاظتیں ساتھ لے کے پہنچیں اور وہاں پر کوئی ہماری بھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو، وہ بہت سخت اور بہت ہی رسوا کن بات ہوگی پھر انسان کو گناہوں کے میل کچیل سے جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے صاف کیا، جو اس کی مشیت ہوئی، جو اس کا اس وقت ارادہ ہوا، اسی کے مطابق وہ کرے گا، اور پھر کہیں جا کے انسان دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔ اور کفار تو پھر اپنی جو عقیدے کی خباثت لے کر گئے تو وہ تو دوزخ ہی میں رہیں گے۔ سورۃ الانفال آیا 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دے اور خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے تہ بتہ کرے اور اسے دوزخ میں کر دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قیامت کے دن 3 گھر ہیں، ایک تو خالص طیب گھر، یہ اسے ملے گا جو طیب ہی لے کر گئے ہوں گے، یہ کامل مومن ہے، اس دنیا میں اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لیا غیبت سے، بدگمانی سے، چغلیوں سے، اور ایک دوسرے کے لیے دل میں غل اور کینے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے فرائض پورے رکھے، اپنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ پوری رکھی، شرک نہیں کیا۔ دوسرا خبیث گھر، یہ ایسے شخص کا جو اپنا خب سے باطن لے کر ہی پہنچا اور کچھ بھی اس کے اندر طیب نہ تھا، یہ وہ ہیں جو کافر ہیں۔ اور تیسرا گھر وہ ہے جس میں خبث بھی ہے، یعنی ناپاکی بھی ہے اور طیب بھی ہے، تو یہ وہ موحد نافرمان ہے جو اللہ کی وحدانیت کو تو مانتا ہے لیکن ویسے وہ تھا نافرمان، تو یہ دوزخ میں داخل ہوں گے مگر اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ اپنے اعمال کے مطابق عذاب دیے جائیں گے، پھر اس سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اس کے بعد صرف 2 گھر رہ جائیں گے، ایک طیب گھر اور ایک خباثت کا گھر۔ اب ہم نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ طیب ہیں، لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود طیب ہیں اور طیب کے سوا کچھ بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہے کہ جو ہمیں طیب رکھنی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کی جو چیز بدبودار ہوتی ہے یعنی قبر میں، وہ اس کا پیٹ ہے، تو یعنی سب سے پہلے یہ ڈیکے کرتا ہے، اور جس کسی میں استطاعت ہو کہ وہ طیب کے سوا کچھ نہ کھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یعنی انسان کو حد الامکان طیبات ہی کھانی چاہیے، پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے۔ آپ دیکھیں بالکل قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے صرف اہل ایمان ہی کو نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
حلال لافل اور ہائیجینک فوڈ کھانے سے ہی انسان کی روح اور جسم دونوں تندرست رہتے ہیں، ورنہ جتنے ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں اور اتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں اور ان کی وجہ سے جو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، کسی کو زیادہ کھانے کا، کسی کو نہ کھانے کا، کسی کو کھا کے تو وامٹ کر دینے کا، کیسا کیسا انسان ان چیزوں کا شکار ہے۔ طیب کھائیں، حلال کھائیں، اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو درست رکھیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ طیب ہیں اور طیب کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرتے، تو آپ جو خرچ کرتے ہیں اس میں بھی طیبات کو خرچ کرنے کا خصوصی اہتمام کرنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ سورہ البقرہ 267، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو طیبات میں سے خرچ کیا کرو جو تم کماتے ہو۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جس کسی نے ایک کھجور کے جتنا صدقہ کیا اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، اور اللہ پاکیزہ کے سوا کچھ قبول نہیں کرتے، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر اس کو قبول کرتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے، پھر اس کو بڑھاتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں اس کے دینے والے کے لیے، جیسے تم میں سے کوئی نشو و نما کرتا ہے اپنے گھوڑے کے بچے کی، حتیٰ کہ وہ جو کھجور کا ٹکڑا ہے کل جبال، وہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے، سورہ النور آیا 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ انسانوں کے جو آپس میں یہ جو میچ میکنگ ہے، اس میں لوگوں کی جو طیب ہونا اور خبیث ہونا، اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ پاک دامن اور ایک وہ بندہ کہ جس کا نون ہے اس کی بد کرداری، ان دو کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نہ تو ان کے ایکشنز ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ ان کے اقوال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ہدایت دیے گئے پاکیزہ قول کی طرف، پاکیزہ بات کی طرف، اور صراط الحمید کی طرف، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، وہ جو الحمید ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ کا معنی ہے کہ یعنی قرآن کی طرف ہدایت دیے گئے، لا الہ الا اللہ کی طرف ہدایت دی گئے، دیگر جو اذکار ہیں جو آپ کو سکھائے گئے ہیں، جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں، مختلف تسبیحات ہیں، مختلف مواقع کے اذکار ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود طیب ہے، اس کا کلام طیب ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں، اربع من اطیب الکلام، پاکیزہ ترین کلاموں میں سے ہیں، یعنی سب سے پاکیزہ کلام کیا ہے؟ وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ، اور یہ کہاں سے ہیں؟ یہ قرآن کے اندر سے ہیں، اور کوئی نقصان نہیں، کسی سے بھی ابتدا کر لو 4 میں سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ان کی اگر آپ ترتیب بھی چینج کر لیں تو اس کے اندر بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ التوبہ آیا 72 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت میں جو گھروں کی وعدے کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ مساکن طیبۃ، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ وعدہ کیا اللہ نے اہل ایمان مردوں سے اور عورتوں سے ان جنات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ گھر، پاکیزہ گھر، صفائی والے گھر، خوبصورت گھر، جہاں انسان کو سکھ ہو، سکون ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہو، اور وہ کہاں پہ ہوں گے؟ ہمیشگی کی جنتوں میں۔ اور پھر اللہ کی رضا تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات بھی ہے، یہ تو جنت کی بات ہے نا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے
احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی زندگی کو بھی بہت پاکیزہ اور طیب گزروا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ النحل آیہ 97 میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن ہو وہ مومن، تو ہم اس کو بڑی پاکیزہ سی زندگی گزروا دیں گے، بڑی صاف ستھری ان اہل ایمان کی اس دنیاوی زندگی بھی ہوتی ہے، اور ضرور ہم ان کو اجر دیں گے ان کے اچھے اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی رزق ہمارے لیے حلال کیا ہے وہ طیبات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ المائدہ 4 میں۔ پھر اسی طرح سے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو فریضہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں پر طیبات کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ النحل 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا حلال اور طیب۔ المائدہ 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ حرام کر لو اپنے اوپر وہ طیبات جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اعمال کا جو میزان ہے، المائدہ 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھی، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کتنی بھی کثرت ہو، ایک طرف 100 روپیہ ہے ایک طرف 1 روپیہ ہے میزان میں، لیکن وہ 1 روپیہ بھاری ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں۔ پھر آپ دیکھیے مومن پورے کا پورا طیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو، اس کی زبان کو، اس کے جسم کو، اس کے اعضاء کو، حتیٰ کہ اس کی منہ کی اس بو کو جو اس کے منہ سے آتی ہے جب وہ روزے دار ہوتا ہے طیب قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے کہ البتہ جو بدبو آتی ہے ایک روزے دار کے منہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہے مسک کی خوشبو سے بھی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہماری دعا ہے یا طیب یا کثیر الخیر یا دائم المعروف اغفر لنا ورد عنا، اے پاکیزہ، اے خیر کی کثرت کرنے والی ہستی، اے ہمیشہ ہی بھلائی کرنے والی ہستی، ہمیں معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ تو ایک اور حدیث ہے ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافہ کریم یحب الکرم جواد یحب الجود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاکیزہ ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، نظیف ہیں، نظافت کو پسند کرتے ہیں، نظافت بھی پاکیزگی کو کہتے ہیں، کریم ہیں، سخی ہیں اور کرم کو پسند کرتے ہیں، جواد ہیں اور جود کو پسند کرتے ہیں۔ کریم اور جواد یہ اوور لیپنگ ہی میننگ ہے، دونوں کے معنی میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یعنی سخی، بہت زیادہ دینے والی ہستی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا طریقہ کار تھا اس حدیث پر عمل ہونے کا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، وہ کس طرح کتنا محتاط تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی چارپائی پر ایک کھجور دیکھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا لیا، پھر اس رات آپ سوئے نہیں، تو آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاگتے رہے کل کی رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پہلو کے نیچے ایک کھجور پائی اور اس کو میں نے کھا لیا، اور ہمارے ہاں تو صدقے کی کھجوریں بھی آئی ہوتی ہیں، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ اس میں سے نہ ہو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دیکھنا چاہیے کہ طیب کیا ہے اور طیب کا اہتمام کرنے کا ایکسٹینٹ کیا ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کے اہتمام میں غفلت برتتے ہوں۔
آج آپ دیکھیں کہ کوئی طیب کھانا کھانا چاہتا ہے نا، کہ کوئی کہتا ہے کہ میں پروسیسڈ فوڈ نہیں کھاتی اور میں آرگینک فوڈ صرف کھاتی ہوں، میں آپ کے گھر آ رہی ہوں تو آپ میرے لیے پلیز صرف سمپل آرگینک فوڈ تیار کیجیے گا، تو ہم لوگوں کو مشکل پڑ جاتی ہے، ہم لوگوں کو وہ چیزیں ڈھونڈنے میں مشکل پڑ جاتی ہے۔ طیب کو آہستہ آہستہ کر کے کس طرح ہماری زندگیوں میں سے نکالا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے حلال حرام کا بھی جو اہتمام ہے، اس میں بھی جو حلال کھاتے ہیں ان میں بھی بہت جو ایک تھریش ہولڈ ہے اس میں کمی سے کمی سے کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ التوبہ 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جو تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وجہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طیب کو قبول کرتے ہیں، طیب کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، تو تمہاری یہ سوچیں، یہ غیر پاکیزہ سوچیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور ان کے غلط نتائج اور ریپرکشنز نکلیں گی ہی نکلیں گی۔ چلیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے طیب بندوں میں سے بنا دے، جنہیں روز قیامت یہ بشارت دی جائے گی کہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر خوف نہ ہوگا اور نہ تم غمزدہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی اور ذہنی اور روحانی اور مالی اور معاشی اور معاشرتی ہر لحاظ سے طیب اور پاکیزہ بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس بات سے کہ ہم حرام کھائیں، کیونکہ حرام کھانے کا جو انجام ہے، سب سے بھیانک جو انجام ہے اس دنیا کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہ ہو، انسان روزے رکھے، انسان نماز پڑھے، انسان پراگندہ حال ہو، انسان برے حال میں ہو، لیکن وہ اللہ سے دعائیں کرے اور دعائیں قبول نہ ہوں کیونکہ اس کا لقمہ حرام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں اس بات سے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔